امجد صاحب یہ آپ کی وجہ سے اس ملک میں اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے نا وہ لوکل باڈیز صحیح معنوں میں نہیں کرانا چاہتی. ان کو ڈر ہے کہ آپ لوگ جیت جائیں گے وہ الیکشنز, پھر ان کے ہاتھ میں سب پاور نکل جائے گی. اگر آپ لوگ آج بھی اتنے وہ نہ ہوں پاپولر تو ہم کب کے بلدیاتی انتخابات کرا چکے ہوتے. ہمارے خوف سے تو اداروں کو مفلوج کر دیا گیا ہے. اور ابھی کامران مرتضیٰ بھائی نے جو بات کی ہے کہ نئی جو ترمیم آ رہی ہے, حادثے موت ہم بھی سن رہے ہیں, اور اس سے تو مکمل طور پہ جو 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا تو حلیہ ہی بدل جائے گا. اب پھر آپ کس یہ سوسائٹی جو ہے اس میں جس میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ مجھے تو لگتا ہے پھر نہ کتھارسس رہے گا, نہ ڈیبیٹ رہے گی, نہ اوپنلی آپ ٹی وی پہ جیسے بیٹھ کے آپ اور ہم گفتگو کیا ہم نہیں کر سکتے, اتنی کرتے اوپن ہم نہیں رہے اب ہیں. کر سکتے جو آج سے وہ 5 بھی سال پہلے کرتے تھے. بڑی مشکل, بس یہی بات ہے. تو پھر ہم کس دور میں جینا چاہتے ہیں جہاں پہ مزید دنیا سیولائزیشن کی طرف جا رہی ہے, ہم اس سے پیچھے ہم نے سفر کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ پھر یہ ایک معاشرہ جس کو ہم نے 77 میں یہ پاکستان بنایا تھا اور قرارداد پاکستان کے نیچے ہم نے جتنے بھی پوائنٹس رکھے تھے, تو وہ پھر کہاں چلے جائیں گے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں, یا ہم ایک وہ زندگی جس میں آپ اپنی مرضی کی باتیں, مرضی کی سوچ نہیں کہہ سکتے. ہمیں پھر خوف کے عالم میں جینا پڑے گا. سینیٹر کامران مرزا, اگر بانیہ پی ٹی آئی آج مولانا فضل الرحمان کو بنفس نفیس یہ بات کر کے کہیں کہ جناب آپ میری رہائی کے لیے کوئی پل کا کردار ادا کریں, تو کیا مولانا تیار ہوں گے؟ ایسا ہے کہ ایسا ہے کہ وہ اپنا ہم پہلے بھی آگے بڑھے تھے 26 امینڈمنٹ میں, اور ہم نے ان کو ہلو جی ہم نے ان کو اعتماد میں لیا تھا, مگر وہ بعد میں اعتماد میں لینے کے باوجود جو ہے وہ سارا ملبہ پھر بعد میں ہمارے پہ انڈیلنے کی کوشش کی گئی. حالانکہ ہر چیز میں جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ وہ ساتھ تھے. ابھی بھی اگر وہ ان کا کوئی وہ ہو تو ہم یقیناً اس میں ساتھ ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن اپنا یہ امینڈمنٹ لے ہوئی تھی اس سے ایک دن پہلے تو یا 2 دن پہلے ان کو ملنے نہیں دے رہے تھے, تو زبردستی جو ہے نا مولانا صاحب نے کردار ادا کیا تھا اس میں کہ پارٹی کے بیرسٹر گوہر کو کہ ملنے دیا جائے باقی دوسرے ساتھیوں کو, تو زبردستی. ورنہ جو ہے نا ہم نے اب کہا تھا کہ جی ہم آگے نہیں بڑھیں گے جب تک ان کی ملاقات نہیں ہوتی ہے. تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ مینیج کروایا. اب بھی ہم جو ہے نا مطلب آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں, مگر کم از کم جو ہے نا وہ ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک الگ پارٹی ہیں, ہماری اپنی پالیسی ہیں, ہم ساری باتیں ان کی مرضی کی نہیں کر سکتے, ہم نے اپنی سوچ کے مطابق کر کے چلنا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی مرضی کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس پہ تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں, جب کوئی خلاف بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ پھر اس کے بعد مٹی پلیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ رویہ ٹھیک کرنا ہوگا. ہم الگ لوگ ہیں, جس حد تک جو ہے نا ہم سے کوئی فائدہ ان کو مل سکتا ہے یقیناً لیں, مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ پارٹی الگ ہے. نہیں صاحب یہ تو بڑی ریزنیبل بات کی ہے کامران صاحب نے, یہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے. کبھی آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیتے ان کی امامت میں, پھر آپ ان کے اوپر سوشل میڈیا پہ کیمپین شروع کر دیتے, یہ بھی تو ایک انفیئر بات ہے. مبشر لقمان بھائی, یہ بات درست ہے کہ ہم الگ پارٹی ہیں, ایشو ٹو ایشو ہر پارٹی اپنے مفادات دیکھتی ہے, یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں یہ کہوں کہ یہ اپنے مفادات نہیں دیکھتے, ہم بھی اپنے جو پرنسپلز ہیں ہم اس پہ سٹینڈ لیتے ہیں. تو یقیناً پارٹی اسی طرح آگے کی طرف بڑھتی ہے, کبھی مفاہمت کی طرف چلی جاتی ہے, کبھی مخالفت کی طرف چلی جاتی ہے. یہ جمہوریت اسی کا نام ہے, اسی کو کتھارسس کہتے ہیں, اسی کو ڈیبیٹ کرتے اور ہیں. بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کا آپ کم حسن از ہے. کم سوشل میڈیا پہ سمیئر کیمپین تو نہ کریں. کبھی کبھی میرے خلاف بھی سوشل میڈیا کمپین آ جاتی ہے, تو اس کو تو اب کوئی نہیں تو روک یہ سکتا کون بھائی صاحب. کرتا ہے, کون کرتا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ سوشل میڈیا کی ایک اپنی پاور ہے, میں اس کو کرٹیسزم کے طور پہ نہیں دیتا. میں اسے تو
اس کو پازیٹیو لیتا ہوں، نیگیٹو نہیں لیتا. ہر بندے کی ایک سوچ ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں جو ہے ایک موبائل ہے، اس کی ایک سوچ ہے، وہ اپنی سوچ کے نہیں تو لحاظ ایسے سے آپ کا لیڈر اپنی باہر نہیں آئے گفتگو گا نا. کرتا ہے. لیڈر لیڈر ضرور باہر آئے گا قوم کی کوششوں سے، قوم کے لوگوں سے. ایون خان کی طاقت بھی یہ سوشل میڈیا ہے. ٹیک مائی ورڈ فار اٹ، آپ کی اپنی پارٹی میں بڑے آستین کے سانپ ہیں. ہر پارٹی میں کھینچتانی لگی رہتی ہے. آپ ان کو سانپ نہیں کہہ سکتے. میں اس ورڈز کو تھوڑا سا احتجاج کروں گا لقمان بھائی. ہر پارٹی جو ہے وہ کھینچتانی کا شکار رہتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جہاں طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے، طاقتور چیز ہوتی ہے، وہاں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں آگے بڑھوں، آگے کی طرف سفر کروں. تو دوسرے کا وہ ٹانگ کھینچنے کی ضرور کوشش ٹھیک کرتا ہے. ہے، نون لیگ ہو، آپ کا پیپلز پارٹی ہو، احتجاج، ہر پارٹی. آپ کا ایک احتجاج بالکل حق بجانے پہ. آئی ٹیک مائی ورڈز بیک. بالکل مجھے اس میں کوئی وہ تھینک یو بھائی. گلا نہیں. سینیٹر کامران مرزا، بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم تو اب لگتا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں آئے گی اور بڑی میجر چینجز ہو جائیں گی. تو کیا اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ لڑائی جھگڑے؟ آواز کا آپ کا ایشو آ رہا ہے. میرا خیال ہے موبائل پہ آج ہمارے یہاں ہر چیز کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. سر آپ ٹائم پہ بل دیا کریں نا اپنا. ہاں میں تو آپ لوگ اپنا بل دیتے نہیں ہے پارلیمنٹ لاج میں، پھر کہتے ہیں فون بند ہو گیا، بتی کٹ گئی. بل نہ دے تو آج کل تو خود بخود کٹ جاتا ہے نا. تو اب آ رہی ہے نا آپ کو آواز؟ بل کا نام سن کے آواز کلیئر ہو گئی ہے. اب فائدے کی بات نظر آ رہی ہے. تو وہ 27th امینڈمنٹ پہ جو ہے نا وہ یقیناً جب یہ لے ہو جائے گی اس کے اوپر بات بھی کریں گے، سارا کچھ ہوگا، اس پہ اپنی ان پٹ بھی دیں گے. پہلے 26 امینڈمنٹ کی اس میں وہ کیا تھا. ایون جو ہے نا کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کے چلیں، ان سے بھی وہ لیں. اب وہ پرابلم یہ اگین یہ ہوتا ہے کہ آپ جن چیزوں کو بند کمرے میں ایگری کرتے ہیں، باہر آ کے یا ایک مخصوص مدت کے بعد کہ نہیں ہم نے نہیں کیا، یا اگر کیا تو پھر وہ کامران صاحب نے کیا، کسی اور نے کیا، اس چیز کو جو ہے نا وہ درست کر لیں. ہم ایک سیاسی جو ہے نا وہ شرافت بھی ہوتی ہے، جو کچھ ہوا ہوتا ہے اس کو اون کرنا ہوتا ہے. اس سیاسی شرافت کے تحت جو ہے نا وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ مل بیٹھ کے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ملک کے لیے اور پبلک کے لیے. اس میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آگے بڑھیں گے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور ٹی ٹی پی میں فرق ہونا چاہیے، یہی بات ہے؟ میں اتنی سخت بات نہیں کر رہا، مگر یہ ہے کہ ایک میں دوبارہ اپنے الفاظ واپس لے لوں گا اگر نیائی صاحب اعتراض کریں گے، لیکن یہ بڑا جنون سوال ہے. ہاں، ایک احترام کا رشتہ جو کچھ طے ہو جائے اس کا وہ برقرار رہنا چاہیے. 27ویں ترمیم آنے کے بعد آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا کہ سکون ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ مسائل اور بڑھ جائیں گے، اور یہ کیونکہ یہ اب یہ اپنا وہ آخری حد تک جو ہے نا وہ دیوار تک لگانے کی کوشش کریں گے، اور یقیناً جو ہے نا وہ پارٹیاں جو کسی حد تک ابھی تک بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوئی ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گی، اور یہ نتیجہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ مزید خراب ہوگا. تو کیا ایک بہت درینہ خواب تو نہیں اگلے 4 مہینے کے بعد پورا ہونے والا؟ سر بہت کچھ لگتا ہے، درینہ خواب بھی لگتے ہیں، سب کچھ لگتا ہے، مگر اس کا نتیجہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. یا تو لوگ بالکل دب جائیں گے، آخر دیوار تک چلے جائیں گے، یا پھر جو ہے نا وہ پھر اس کا مقابلہ کریں گے، اور دونوں صورتوں میں جو ہے مسائل بڑھیں گے. نہیں صاحب، بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں پنجاب میں، تو کیا پارٹی آپ کی حصہ لے گی بھرپور طریقے سے؟ بالکل حصہ لے گی. دیکھیے یہ آپ کی گراؤنڈ کی نرسری ہوتی ہے جو آپ نے تیار کرنی ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں سوائے پی ٹی آئی کے، سب نے بلدیات کو جو ہے وہ پنپنے نہیں دیا. حالانکہ اس سے تو نئی لیڈرشپ لوگ آتے ہیں، ول ہوتی ہے، وش ہوتی ہے، جنون ہوتا ہے، تاکہ ہمیشہ ایک نئی نرسری آئی ہے. لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہمیشہ اس عمل کو روکا گیا ہے بات کے لیے. سینیٹر کامران مرزا، کیا جے یو آئی ایف پنجاب کے بلدیاتی انتخاب میں حصہ لے گی؟ جی بالکل لیں گے.
میری اپنی ذاتی رائے میں الٹیمیٹ فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے، مگر میری ذاتی رائے میں یہ حصہ لینا بھی چاہیے اور انشاءاللہ لیں گے بھی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہاں سے آپ نے قیادت دینی ہوتی ہے اور یہاں سے قیادت جو ہے نا وہ بننا شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ یہاں پہ اگر وہ اس کو اگنور کر دیں تو وہ جو گراس روٹ لیول ہے یہاں سے قیادت اوپر نہیں آ تو مجھے سکتی۔ یہ بتائیں، آپ کی سیاسی بصیرت میں جو ٹی ایل پی کا ہمدرد ووٹ ہے وہ کس جماعت کو یا کس کینڈیڈیٹس کو پڑے گا؟ یہ تو پہلے تو اپنا نون کو بھی جاتا رہا ہے اور اس میں اب نون نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تو کچھ بھی بھائی ہو وہ سکتا تحریک ہے۔ وہ انصاف نے بھی ان کے ساتھ کیا، نون نے بھی کیا، تو کیا وہ پیپلز پارٹی کو دیں گے یا جے یو آئی کو دیں گے؟ جے یو آئی کا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بہت سی چیزوں پہ جو ہے وہ آپس میں کوئی اشتراک ہو سکتا ہے اس ووٹ کے حوالے سے، اور مگر ہم جو ہے وہ ہمارے اندر ایک الگ سے تھوڑا سا ایک چیز ہے کہ ہم کبھی بھی جو ہے قانون ہاتھ میں لینے کی طرف نہیں جاتے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے بہت بڑے جلسے ہوتے ہیں، ہمارے بہت بڑے جلوس ہوتے ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، مگر کبھی ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ ہم اسی پہ بلیو کرتے ہیں کہ قانون کے دائرے کے اندر رہا جائے۔ نیائی صاحب، آپ کے خیال میں ٹی ایل پی کا ووٹ کس کو جائے گا؟ ٹی ایل پی کا ووٹ دیکھیں مذہبی جماعت تھی، آپ کا سگنل ویک جماعتیں ہو گیا۔ ختم نہیں ہوتی، جتنا بھی ختم کر لو پولیٹیکل جماعتیں ہمیشہ اپنی لیڈرشپ کو دیکھتی رہتی ہیں جب تک وہ سٹینڈ کرتی ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے آنے والے وقت میں کہاں سٹینڈ کر زیادہ سوچ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پرامن لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی ہیں، میں یہی کہوں گا